اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اور کرونا وائرس کے خلاف جو مہم ہے اس میں برابر کے شریک ہوں گے اور احتیاط کر لیں گے۔ اس سے قبل میں نے بتایا تھا کہ ہم نے استاد تعلیم اور تبدیلی کے موضوع پہ کافی تحقیقات کی ہیں کہ جو اساتذہ کی تربیت کے پروگرام ہیں وہ کس حد تک کارآمد ہیں، اس پہ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ کسی بھی معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے دوسرے عوامل کے علاوہ تعلیم بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ ایسی تعلیم جس کے ذریعے افراد کی زندگیوں میں تبدیلی آئے اور اس تبدیلی کی جھلک معاشرے میں بھی دکھائی دے۔ تعلیم کو ایک مؤثر معاشرتی قوت میں بدلنے کے لیے استاد کا کردار سب سے اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اساتذہ کی تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں، صرف یاد دہانی کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں اساتذہ کی تربیت کے جو پروگرام ہیں اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ وہ پرانے وقتوں میں ان کے نام ہوتے تھے جے وی، ایس وی، بی ٹی، بی ایڈ، ایم ایڈ۔ پھر آج کل ان کے نام پی ٹی سی، سی ٹی، بی ایڈ، ایم ایڈ آ گئے ہیں۔ تربیت اساتذہ کے جتنے بھی پروگرام ہیں، جب ہم نے ان پہ تحقیق کی ہے کہ کیا یہ تبدیلی کے لیے ممدو ثابت ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ضروری نہیں ہے ہم جو باتیں کریں ماہرین تعلیم، ہمارے اساتذہ دوست، والدین، دوسرے لوگ اس کے ساتھ اتفاق کریں، کیونکہ یہ ہماری تحقیق ہے۔ تحقیق کی صورت میں آنے والے جو نتائج ہوتے ہیں اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ سارے لوگ میرے ساتھ اتفاق کریں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تربیت اساتذہ کی تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ یہ جو ٹیچر سرٹیفکیٹ پروگرامز ہیں جن کا مقصد تدریس میں بہتری لانا ہے، ان میں 4 میں سے 3 اچیومنٹس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور ایک کے ساتھ کمزور سا تعلق ہے، اور ایک کے ساتھ کمزور سا تعلق ہے۔ اب وہ بھی طریقہ تدریس میں، کہ طریقہ تدریس میں کیونکہ جو تدریس ہے اس کا تصور ایک جامعہ ہے، اور تدریس کے طریقے میں 3 سطحوں پہ تبدیلیاں لانی ہوتی ہیں۔ علم، جس کو ہم کہتے ہوتے ہیں سبجیکٹ میٹر نالج، طریقہ ہے تدریس، ٹیچنگ میتھڈالوجیز، اور رویوں کی سطح۔ یہ 3 سطحوں پہ جو تبدیلیاں ہیں، جو کام ہے، وہ تبدیلی لا سکتا ہے۔ اس کے برعکس پاکستان کے تربیت کے اساتذہ کے جو پروگرامز ہیں، اگر ان کا ہم جائزہ لیں تو ہمیں صرف طریقہ تدریس نظر آتا ہے، اور اس میں بھی ہمارے ماحول کے مطابق جو کچھ اساتذہ کو پڑھایا جاتا ہے، جو طریقہ تدریس ہے، وہ بھی ہمارے ماحول کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یہ ہم نے باہر سے امپورٹ کیا ہے۔ روایتی قسم کے تعلیم
تعلیم اساتذہ کے ان پروگرام میں اساتذہ میں اچھے استاد اور اچھی تدریس کی خوبیوں پر مشتمل فہرستیں اساتذہ میں اس مفروضے پر تقسیم کی جاتی ہیں کہ انہیں پڑھ کر وہ بھی اپنی تدریس کو بہتر بنا لیں۔ تعلیم اساتذہ کے ماڈل میں استاد، یہ جو ماڈل ہے، استاد جو ہے وہ نالج پروڈیوسر نہیں ہے بلکہ کنزیومر آف نالج ہے۔ سماجی تبدیلی کے حوالے سے جتنے بھی نظریات پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے وہ جن ملکوں سے درآمد کیے گئے ہیں ان ملکوں کے کلچر میں، ان کے کلاس روم کے کلچر میں اور ہماری کلاس روم کے کلچر میں بڑا فرق ہے۔ پھر اس کے بعد جب اساتذہ جاب پہ ہوتے ہیں تو ان کی ان سروس ٹریننگ جو ہے اس کی نیڈ اسسمنٹ سکولوں سے یا اساتذہ سے نہیں لی جاتی ہے بلکہ ہائر لیول پہ بیٹھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس سال میں اساتذہ کو کون کون سی ٹریننگ دی جائے اور کتنے اساتذہ کو دی جائے۔ اس میں نہ تو اسٹیک ہولڈر انوالو ہوتا ہے، نہ اس میں صدر معلم یعنی سربراہ ادارہ انوالو ہوتا ہے کہ میرے ٹیچرز کو کس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اساتذہ سے رائے لی جاتی ہے کہ آپ کو کس سطح کی تربیت کی ضرورت ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ڈاکٹر بغیر مریض سے پوچھے اس کا علاج کر رہا ہے، مریض سے وہ نہیں پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا مرض ہے، وہ اپنی مرضی سے علاج کر رہا ہے، مجھے پتہ ہے جی آپ کا یہ مرض ہے، ہم علاج کر رہے ہیں۔ اب سال میں کسی اسکول کی باہر سے آنے والے ہیڈ آفس جس سے بھی سال میں ایک اسسمنٹ ایویلویشن کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ اپنی رپورٹ لکھ کے بھیج دیں گے کہ یہ اسکول ایس لیول پہ جا رہا ہے، ان میں بہتری کی ضرورت ہے، لیکن اس کا کوئی اسکول پہ اثر نہیں پڑتا ہے۔ اس کے بعد انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ ہے گورنمنٹ کی سطح پہ، پھر جو اسکولنگ سسٹمز ہیں ان کی سطح پہ، جو انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ سسٹمز ہیں اس کا بھی کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ وہ بھی ایک خاص وقت کے لیے، ایک دن کے لیے، آدھے دن کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے کوئی شخص آتا ہے اور دیکھ بھال کے چلا جاتا ہے۔ اب ضرورت کس امر کی ہے؟ میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف جاؤں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اساتذہ کے جو تعلیم و تربیت کے پروگرامز ہیں ان کا تعلق کمرہ جماعت میں تدریس کے ساتھ انتہائی کمزور ہے۔ ان کو باہر سے امپورٹ کیے ہوئے جو نظریات ہیں وہ پڑھائے جا رہے ہیں، یا وہ نظریات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں ان کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ جو کئی سو سال پہلے کے ہیں، اب حالات بدل گئے ہیں۔ یہ جو سوسائٹی ہوتی ہے، یہ سوشل کلچر ہوتا ہے، یہ ہر ملک کا بلکہ ایون ہر علاقے کا، اور میں آپ کو بتاؤں ہر ادارے کا، ہر سکول کا اپنا اپنا ہے۔ لہذا اساتذہ کے جو تعلیم و تربیت کے پروگرام ہوں ان کا کلاس روم ٹیچنگ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ دوسری بات، معلم صرف نصابی کتب کو ہی نصاب سمجھتا ہے اور سال میں اس کو ہی ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ذہن پہ یہ بھوت سوار ہوتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو ختم کرنا ہے۔ اس میں کردار سازی یا جو دوسرے معاملات ہیں وہ اگنور کر جاتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ تیسری بات، وہی بات کہ سماجی تبدیلی کے جتنے بھی نظریات ہیں وہ ہم نے دوسرے لوگوں سے لیے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی تحقیق کے ساتھ لنک نہیں کیا ہوا ہے۔ تربیت اور تحقیق کو لنک کرنا پڑے گا۔ تحقیق کی روشنی میں کلاس روم میں یا اساتذہ میں جو کمیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اساتذہ کی تربیت کے پروگرام ترتیب دینے ہوں گے۔ چوتھی بات،
اساتذہ کی تعلیم و تربیت کے جو پروگرام ہیں ان میں سربراہ ادارہ یعنی ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس، پرنسپل، صدر معلم، منتظمین اور دیگر سٹیک ہولڈرز کو ایک ساتھ بٹھانا پڑے گا۔ پانچویں بات، دیرپا تبدیلی کے لیے سربراہ ادارہ کو ٹریننگ نیڈ آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہوگی۔ ہر ادارے کی اپنی اپنی نیڈز ہیں اور اپنے اساتذہ کو اس نیڈ کے مطابق ٹریننگ دینی ہوگی۔ اور آخری بات کہ یہ جو ایک سال میں ایک اسسمنٹ ہے، ویلیویشن ہے، یا مہینے میں کوئی مانیٹر آیا اور مانیٹرنگ کر کے چلا گیا، خواہ وہ اسکولنگ سسٹم ہے یا گورنمنٹ کے ادارے ہیں، جو ادارے بھی ہیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سربراہ ادارہ کو اپنے ادارے کے اندر ٹریننگ نیڈ اسسمنٹ کرنی ہوگی اور اپنے اساتذہ کو اس اسسمنٹ کے مطابق جو ان میں کمزوریاں ہیں، جو کمیاں ہیں، اپنے ماحول کے مطابق ان کو تربیت دینی ہوگی۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ سربراہ ادارہ صرف ڈگریوں یا گریڈ کی وجہ سے سربراہ ادارہ نہ ہوں، بلکہ سربراہ ادارہ ٹرینر ہوں، مربی ہوں، بولنے والے ہوں، اسسمنٹ کا کام جانتے ہوں، ان کو پتہ ہو کہ میرے ٹیچر میں کیا کمزوریاں ہیں، اور ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے وہ مہینے میں 2 ٹریننگ کا بندوبست کریں۔ دیکھیں بہت سے اداروں میں ہفتہ آف ہوتا ہے، ایک ہفتہ اساتذہ کو چھٹی دے دیں اور ایک ہفتہ 15 دن میں سربراہ ادارہ نے خود کلاس روم میں جا کے بچوں سے ڈسکس کر کے، ٹیچر سے ڈسکس کر کے، پیرنٹس سے رابطہ کر کے، ساری چیزیں پوچھنے کے بعد جو کمیاں ہیں، جہاں پہ بہتری کی ضرورت ہے کہ اساتذہ اس طریقے سے پڑھائیں، اس طرح کا ماحول رکھیں، اس طرح کی گفتگو کریں تو بہتری آئے گی، وہ اپنے اساتذہ کو تربیت دیں گے تو ہم تعلیم میں مثبت تبدیلیاں لا سکیں گے۔ ادروائز جو نظام ہم نے بنایا ہوا ہے اس سے ہم کبھی بھی تبدیلی نہیں لا سکتے، کیونکہ معاشرہ ٹو معاشرہ، اسکول ٹو اسکول، ادارہ ٹو ادارہ ساری چیزیں ویری کرتی ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔